بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہونے کے علاوہ ایک بیوی اور ماں تھیں، جن کی مبارک گود میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستیوں نے پرورش پائی۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، شوہر کی اطاعت، بچوں کی تربیت، صبر و شکر، سخاوت اور اخلاق کے اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبہ سب سے عظمت والا اور بلند ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی عورت ایسی نہیں گزری اور نہ آئندہ گزرے گی جو حسب و نسب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے فاطمہ، عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ جواب دیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے، شوہر کی خدمت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیروں کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بے حد خوش ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ تھام لیتے اور پیشانی کو بوسہ دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے رخصت اور واپسی پر سب سے پہلے آپ سے ملنے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور کفالت میں لے لیا تھا اور اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عمر میں صرف 5 برس بڑے تھے، اسی لیے اکٹھے کھیلے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد نکاح طے پایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن زبیر اور دیگر مہاجرین کو بلا لاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ وہ بازار سے عمدہ خوشبو لے آئے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھ دیا۔ نکاح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 برس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 23 برس تھی۔ عین رخصتی کے وقت جب ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اے کاش آج اپنی بیٹی کی رخصتی پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی زندہ ہوتی تو ان کے سر پر دستے شفقت رکھتی۔ یہ بات کہی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح جاری ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، اس نے میرے لیے بڑے مصائب برداشت کیے۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بہت محبت کرنے والی ماں کی یاد آئی۔ ماں کی یاد نے انہیں اتنا بے قرار کر دیا کہ وہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو سینے سے لگایا اور فرمایا، آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اے بیٹی فاطمہ، یہ رونا کیسا؟ میں نے تمہاری شادی ایسے شخص سے کی ہے جو علم میں سب سے افضل اور اسلام لانے میں سب سے اول ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو گھر کے استعمال کے لیے ایک بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشکیزہ اور 2 چادریں عنایت فرمائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عادات و خصائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ سیرت و صورت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجہ مشابہت رکھتی تھی، اسی لیے انہیں طاہرہ، رافعہ اور زاکیہ کے القاب سے پکارا گیا۔ آپ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھیں، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر میں جھاڑو دینے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، مشکیزیں پانی بھر کر لاتی جس کی وجہ سے جسم پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے، چولہے کے پاس بیٹھے بیٹھے سب لباس سیاہ ہو جاتا تھا، کئی دن
علاقے میں بسر ہو جاتے تھے، جو پرانے کپڑے مل جاتے پہن لیتی تھیں، لیکن صبر و شکر کرنے میں بے مثال تھیں۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پہرے سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں سے مزدوری میں ایک درہم مل گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ ایک درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہنسی خوشی اپنے خاوند کا استقبال کیا، آپ سے جو لے کر چکی پیسی، روٹی پکائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، اب تو پانی بھرتے بھرتے سینہ درد کرنے لگا۔ آج کل دربار نبوت میں بہت سے قیدی آئے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور ایک خادمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ والد بزرگوار کی خدمت میں گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا حال ہے، کیسے آئیں، کیا کوئی کام ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کوئی کام نہیں، صرف سلام کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آداب و سلام بجا لا کر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ جن باتوں کے اظہار کی ضرورت تھی اور جس گزارش کے لیے گئی تھی اس کا اظہار نہ کیا۔ جب گھر آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم جس کام کے لیے گئی تھی کیا کر کے آئیں؟ آپ نے جواب دیا، میں سلام کر کے چلی آئی، میری شرم و حیا نے اجازت نہ دی کہ میں کوئی سوال کرتی۔ پھر دونوں میاں بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی تکالیف بیان کی اور ایک خادمہ کے لیے درخواست کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با خدا میں تم دونوں کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، کیا میں اہل صفا کے حق کو تلف کر دوں اور ان کو بھول جاؤں جو فکر و فاقہ کی بدولت محتاج ہیں، اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے صرف کروں سوائے اس کے ان قیدیوں کو فروخت کروں اور اس قیمت سے آل صفا کی ضروریات پوری کروں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تم جس چیز کی خواہش مند ہو اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو، اور سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ 30 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے خادم سے بڑھ کر ثابت ہوگا، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیزیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔